یہاں ہماری عوام کو یہ حضرات دھوکہ دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ وہ بھی ہماری طرح فرقہ اہل حدیث سے تعلق رکھتے ہیں۔ یہاں ہمیں دھوکہ دیتے ہیں اور سعودیہ میں جا کر سعودیہ والوں کو دھوکہ دیتے ہیں۔ ان کو دھوکہ دینے کا انداز اور ہے۔ ان کو دھوکہ دینے کا انداز یہ اختیار کیا ہوا ہے کہ جو سعودی علماء نے مختلف مسائل وغیرہ پر کتابیں لکھی ہیں، جو سعودی علماء کے فتاویٰ ہیں، ان کو یہاں اردو ترجمہ کے ساتھ یہ حضرات چھاپتے ہیں اور وہاں ان سے ریال بٹورتے ہیں۔ انہیں کہتے ہیں کہ ہم آپ لوگوں کی کتابیں وہاں فری تقسیم کرتے ہیں ترجمہ کر کر کے۔ وہ خوش ہو جاتے ہیں، ان کو پیسے دیتے ہیں، تو یہاں کتاب چھاپ کر مہنگے داموں بیچتے ہیں۔ یعنی ان کو بھی دھوکہ، ہمیں بھی دھوکہ۔ تو اس عنوان پر تھوڑی سی گفتگو کروں گا۔ بہت سی کتابیں ایسی ہیں جو سعودیہ سے چھپیں اور وہ کتابیں اردو ترجمہ کے ساتھ یہاں پاکستان سے ان حضرات نے چھاپی ہیں۔ تو ان کی کتابیں چھاپنے کا بھی یہاں یہی مقصد ہے کہ لوگوں کو بتائیں کہ سعودیہ والے تو ہمارے مسلک کے ہیں، اس لیے ہم ان کی کتابیں ترجمہ کر کے چھاپ رہے ہیں اور ان سے ریال بٹورتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم آپ کی کتابیں وہاں فری تقسیم کرتے ہیں، حالانکہ یہاں قیمتاً ملتی ہیں اور بڑی قیمت ہوتی ہے۔ ایک کام انہوں نے یہ بھی شروع کیا ہوا ہے اسی حوالے سے، کئی کتابیں ایسی ہیں جو سعودی علماء کی ہیں، تو ان میں ایسے مسائل موجود ہیں جو مسائل فرقہ اہل حدیث کے نہیں ہیں، یعنی ان میں اختلاف ہے۔ جب یہ کتابیں اردو ترجمہ کے ساتھ چھاپتے ہیں تو ان کے لیے پریشانی بن جاتی ہے۔ لوگ پوچھتے ہیں بھی دیکھو، ایک طرف تم سعودی علماء کتابیں چھاپتی ہو اور کہتی ہو وہ تو ہمارے مسلک کے ہیں، لیکن اس میں فلاں 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 مسئلہ تو وہ لکھا ہے جو تمہارے خلاف ہے۔ تو اس کے لیے انہوں نے یہ کام شروع کیا کہ اردو ترجمہ کے ساتھ سعودی علماء کی کتابیں یہاں سے چھاپنے شروع کی اور ان کتابوں کے اندر تبدیلیاں کرنی شروع کر دی۔ خود نہیں بدلے، کتابوں میں تحریفات، تبدیلیاں شروع کر دی تاکہ دھوکہ دے سکیں عوام کو۔ یہ کتاب ہے، سعودیہ سے ملتی ہے ان خواتین کو جو حج کر کے آتی ہیں۔ اس کا نام ہے خواتین کے مخصوص مسائل۔ مخصوص کا مطلب ہوتا ہے جو صرف عورتوں سے تعلق رکھتے ہیں، مردوں سے نہیں۔ تو کتاب کا نام یہ ہے۔ یہ وہ خواتین جو حج کر کے آتی تھیں، سعودی حکومت کی طرف سے ان کو تحفہ میں کتاب ملتی تھی۔ تو اس میں جہاں اور مسئلے لکھے ہیں تو ایک مسئلہ یہ بھی لکھا ہے کہ مرد اور عورت کی نماز میں فرق ہے۔ اہل حدیث اس بات کو نہیں مانتے، وہ کہتے ہیں مرد اور عورت کی نماز میں کوئی فرق نہیں ہے۔ جب یہ کتاب وہاں سے حج کرنے والوں کو ملی اور یہاں پاکستان میں آئی تو ان کے لیے پریشانی بن گئی کہ یہ کتاب سعودی عالم شیخ صالح بن فوزان کی ہے، سعودیہ کے بڑے عالم ہیں، تو اس میں لکھا ہوگا مرد اور عورت کی نماز میں فرق ہے۔ چونکہ مرد اور عورت میں فرق ہے، جو بندہ مرد اور عورت میں فرق کو سمجھ جاتا ہے تو نماز میں فرق بھی سمجھ جاتا ہے، اس لیے کہ مرد کے جسم کے تقاضے اور ہیں اور عورت کے جسم کے تقاضے اور ہیں۔ اللہ پاک نے عورت کے لیے نماز میں اس چیز کا خیال رکھا ہے کہ عورت کی ساری شخصیت جو ہے وہ ستر ہے، پردے والی ہے، چھپانے والی چیز ہے۔ اس لیے کچھ رکوع میں، کچھ سجدے میں تھوڑا سا ان کے لیے بتایا گیا کہ وہ مردوں سے مختلف کریں، جیسے سجدہ کریں ذرا زمین سے چپک کر کریں، اٹھ کر نہ کریں، کہیں ایسا نہ ہو قمیض اٹھ جائے اور جسم نظر آ جائے۔ اس طرح مسائل فرق ہے۔ یہ کتاب پاکستان میں آئی تو ان کے لیے پریشانی بن گئی۔ اب انہوں نے یہ کتاب پاکستان سے چھاپی۔ یہ میرے پاس کتاب ہے، یہی یہ جماعت الدعوہ والوں کا کتب خانہ ہے لاہور میں، دارالاندلس۔
انہوں نے یہی کتاب چھاپی۔ اب جب یہ مسئلہ اس میں آیا کہ مرد اور عورت کی نماز میں فرق ہے، تو انہوں نے پریشانی سمجھتے ہوئے اس کتاب سے اس سارے تفصیلی مسئلے کو نکال دیا، کتاب چھاپ دی اور سارے مسئلے کو نکال دیا۔ تو اب دیکھو قرآن و حدیث یہ تو نہیں کہتا کہ دوسروں کی کتابوں میں تحریفات کرو، تبدیلیاں کرو، تو بالکل اس بحث کو کتاب سے اڑا دیا اور کتاب کا نام بھی تبدیل کر دیا۔ دیکھیں اس کتاب کا نام ہے خواتین کے مخصوص مسائل، اس کتاب کا نام کیا ہے؟ خواتین کے دینی مسائل۔ دینی کا مطلب کیا ہے؟ مرد کے بھی ہو سکتے ہیں، عورت کے بھی ہو سکتے ہیں، ہاں جی۔ مخصوص کا مطلب کیا؟ صرف عورتوں کے لیے۔ تو نام بدل دیا، کتاب کا نام بھی بدل دیا، مسئلہ بھی نکال دیا۔ اسی طرح یہ ایک اور ادارہ ہے ان کا لاہور سے، انہوں نے بھی یہ کتاب چھاپی ہے، اس کا نام رکھ دیا تحفہ برائے خواتین۔ کتاب کا نام کیا تھا؟ خواتین کے مخصوص مسائل، تو نام تبدیل کر دیا، کیا لکھا؟ خواتین، تحفہ برائے خواتین۔ نام کیوں بدلا؟ اسی وجہ سے کوئی بندہ کتاب پڑھے گا تو اندر وہ کہے گا بھائی اس میں تو ایسے مسئلے بھی ہیں جو صرف عورتوں سے تعلق رکھتے ہیں، مردوں کے لیے نہیں ہیں۔ تو نام بدلا کتاب کا، اور اندر یہ کیا کارنامہ اس نے کیا کہ جو شیخ صالح بن فوزان نے لکھا تھا کہ مرد اور عورت کی نماز میں فرق ہے، اس بحث کو نکال دیا اور اپنا مسلک ڈال دیا۔ کتاب چھپ گئی ان کے نام پہ پاکستان سے۔ اب کوئی بندہ، عام بندہ اس کتاب کو خریدے گا، لکھ کے کہے گا یار کتاب کا نام تحفہ برائے خواتین، لکھنے والے سعودی عالم شیخ صالح بن فوزان، اندر مسئلہ پڑے گا بھی مرد اور عورت کی نماز میں کوئی فرق نہیں، کہے گا یار سعودیہ والے یہی کہتے ہیں کہ مرد اور عورت کی نماز میں فرق نہیں، حالانکہ وہ مرد اور عورت کی نماز میں فرق کے قائل ہیں۔ یہ دھوکہ ہے۔ اب اس دھوکے کو ہم بیان نہ کریں تو دنیا تو بیچاری گمراہ ہو جائے۔ اب اس میں ان کے موقف کو نکال دیا، اپنا موقف ڈال دیا، اور اس کا نام انہوں نے رکھا ہوا کہ ہم قرآن و حدیث کو مانتے ہیں۔ اسی طرح یہ بھی ایک مکتبہ ہے ان کا، مکتبے کا نام یہ جو جس نے یہ میں نے بیان کیا تحفہ برائے خواتین، یہ ان کا ایک کتب خانہ ہے، دارالابلاغ اردو بازار لاہور میں، دارالابلاغ طاہر نقاش صاحب کیا ہیں یہ غالباً ان کا مکتبہ ہے۔ تو یہ کارنامہ انہوں نے کیا کہ اصل موقف نکال دیا اور اپنا موقف ڈال دیا۔ یہ کتاب ایک اور ادارے نے چھاپی، اس کا نام ہے شرکت الامتیاز سے لکھا ہوا ہے۔ تو انہوں نے بھی تحریف کر دی اس کتاب کے اندر۔ تو سعودی علماء کتابیں یہاں سے چھاپ رہے ہیں، تبدیلیاں کر کر کے، تحریفات کر کر کے مسئلے نکال رہے ہیں، مرضی کے مسئلے ڈال رہے ہیں۔ ان کو بھی دھوکہ، ہمیں بھی دھوکہ۔ بندہ کہتا ہے یار یہ بندہ تو قرآن و حدیث کا نام لیتا ہے، یہ جھوٹ بول ہی نہیں سکتا، بظاہر تو یہی بات سامنے آتی ہے نا۔ اب اس میں بھی یہی کیا گیا کہ وہ جو شیخ صالح بن فوزان نے مسئلہ لکھا تھا تفصیلی، اس کو نکال دیا، اپنا موقف ڈال دیا، اور کتاب کا نام بھی تبدیل کر دیا۔ اس نے بھی نام رکھا تحفہ برائے خواتین۔ اب یہ کتاب سعودیہ سے دوبارہ چھپی ہے، تو انہوں نے اس کے شروع میں لکھا ہے کہ اس کتاب کو وہ بندہ چھاپے جس نے تبدیلی نہیں کرنی، اس کتاب کو وہ بندہ چھاپے جس نے تبدیلی نہیں۔ لگتا بھی ان کو پتہ لگ گیا بھئی یہاں پاکستان میں ہماری کتابوں کے ساتھ فراڈ ہو رہا ہے۔ تو ان حضرات نے آج کام شروع کیا ہوا ہے، کیا کہ سعودی علماء کی کتابیں یہاں چھاپ کر دھوکے پر دھوکہ دیتے ہیں، وہاں انہیں کہتے ہیں کہ ہم آپ کی کتابیں چھاپ رہے ہیں، آپ کے مسلک کو پھیلا رہے ہیں، اور وہاں سے وہ ریال بٹورتے ہیں، اور یہاں مہنگے داموں کی متن بیچتے ہیں اور تبدیلیاں کرتے ہیں۔ یہاں عوام کو یوں دھوکہ ہو جائے کہ بھئی لوگ کہیں یہ سعودی علماء کا موقف ہے، حالانکہ موقف ان کا اپنا ہوتا ہے، ان کا موقف نکال دیا ہوتا ہے۔ یہ کارنامہ آج کل بڑا ہو رہا ہے۔ تو یہ میں نے ایک کتاب کا حوالہ پیش کیا، یہی ایک کتاب ہے، کتاب التوحید کی دوسری جلد بھی ہوگی۔ یہ دیکھیں شیخ صالح بن فوزان، یہی سعودی عالم معروف، ان کی کتاب ہے کتاب التوحید۔ یہاں میرے پاس عربی ایڈیشن بھی ہے، تو یہ جماعت الدعوہ والوں نے چھاپی ہے اردو ترجمہ کے ساتھ، کتاب التوحید۔ یہ ان کا ایک اور کتب خانہ ہے، انہوں نے بھی چھاپی ہے یہی کتاب، یہ مکتبۃ السنہ دار السلفیہ لنشر التراث اسلامی، جی سولجر بازار کراچی، یہ کراچی سے چھپی ہے اس کا کتاب التوحید۔ یہی مصنف شیخ صالح بن فوزان ہے۔ اب میں نے اصل کتاب کھولی اور یہ کتابیں دیکھی،
تو اصل کتاب میں عبارتیں اور ہیں، یہاں مسئلے اور ہیں۔ کتنی ایسی عبارتیں ہیں جو مسئلے تھے انہوں نے بیان کیے اور انہوں نے اس کتاب سے نکال دیے۔ اس میں بھی فرق ہے، اس میں بھی فرق ہے۔ اب یہ اگر اسلام کی خدمت ہے کہ بھئی تم علماء کی کتابیں چھاپو اور ان کے اندر تبدیلیاں کرو، اگر یہ اسلام کی خدمت ہے تو فراڈ اور دھوکہ کیسے کہتے ہیں؟ اسی طرح یہ تیسری کتاب ہے منہاج المسلم، یعنی یہ سعودی علماء کی کتابیں یہاں سے چھپ رہی ہیں، حیرانگی ہوتی ہے۔ ابھی منہاج المسلم یہ معروف سعودی عالم ابو بکر الجزائری، سعودیہ کے معروف علماء دین میں سے تھے، ان کی کتابیں عربی میں تھی۔ منہاج المسلم، منہاج المسلم کا معنی ایک مسلمان کی زندگی گزارنے کا طور طریقہ، اس میں مسائل نظریات ساری بات تفصیل سے انہوں نے بیان کی ہیں، بہت اچھی کتاب ہے۔ تو یہ کتاب پہلے اردو ترجمے کے ساتھ اہل حدیث نے چھاپی، تو یہ ان کا ادارہ ہے مکتبہ دارالسلام، یہ ان کا معروف مشہور ادارہ ہے اور معتبر ترین ادارہ ہے، اداروں میں سب سے بڑا ادارہ اور سب سے معتبر ادارہ ان کے یہاں شمار ہوتا ہے، مہنگی کتابیں یہ چھاپتا ہے۔ یہ کتاب جب اردو ترجمے کے ساتھ چھپی تو اس میں سینکڑوں مسئلے تھے، 1 2 3 4 5 6 10 12 نہیں، سینکڑوں مسئلے تھے ایسے جن کو اہل حدیث نہیں مانتے، سینکڑوں مسئلے تھے ایسے جن کو اہل حدیث نہیں مانتے تھے۔ جب یہ کتاب چھپی خود اہل حدیثوں نے پڑھی تو سر پکڑ کے بیٹھ گئے، یہ کتاب ہم نے چھاپی ہے، اس میں مسئلے سارے ہمارے خلاف ہیں۔ اب کیا کیا انہوں نے یہ کیا کہ اس کتاب کو دوبارہ چھاپا، اس کتاب کو دوبارہ چھاپا، اوپر لکھ دیا تحقیق تخریج مزین جدید ایڈیشن۔ تحقیق کیا ہے؟ تحقیق یہ کہ تحقیق کے نام پہ تعریف ہے کہ سعودی عالمی کتاب چھاپی منہاج المسلم، بڑے سائز میں سائز بڑا کر دیا اور اس کے اندر وہ مسئلے نکال دیے جو کہ ایک نہیں دو نہیں درجنوں مسئلے جو کہ ان کے خلاف تھے، اپنا مسئلہ ڈال دیا۔ دیکھیں کوئی عام بندہ کتاب خریدے گا اور کہے گا یار بہت بڑے سعودی عالمی کتاب ہے یار، اس میں دینی مسائل ہوں گے، تو یار میں ایک زندگی گزارنے کے لیے کہہ لیں کہ ایک عام بندے کو ضرورت ہوتی ہے مسائل پڑھنے کی، تو میں یہ کتاب خرید لوں۔ جب اس کو خریدے گا اور اس میں مسائل کی تبدیلی پائے گا وہ تو یہی کہے گا یار سعودیہ والوں کا بھی یہی موقف ہے جو کہ ان کا ہے، حالانکہ زمین و آسمان کا فرق۔ میں حیران ہو گیا، کتاب میں نے پڑھنی شروع کی، یہ دیکھیں میں نے کتاب کیسے کالی کی ہے، 200 سے زیادہ تبدیلیاں کتاب کے اندر ہیں، یہ دیکھیں یہ دیکھیں۔ میں سر پکڑ کے بیٹھ گیا بھی میں کتنی غلطیاں یا ان کی تبدیلیاں پکڑوں۔ یہ دیکھیں صفحات کے صفحات، میں نے یہ دیکھیں کتاب یہ جگہ ختم ہو گئی، جگہ ختم ہو گئی، لکھنے کے لیے جگہ نہیں تھی کتاب میں۔ جو تبدیلیاں انہوں نے کی میں دیکھتا گیا دونوں کتابوں کو، پہلے یہ پھر یہ ہو سر پکڑ کے بیٹھ گیا۔ یعنی یہ کیا ہو رہا ہے؟ ان لوگوں کی طرف سے ہو رہا ہے جو کہتے ہیں اسی تو قرآن حدیث تو باہر جاندے ہی نہیں، ساڈی تو ہر گل قرآن حدیث ہے۔ جب ایک بندہ دیکھے گا یہ ٹوپی داڑھی پگڑی والا بندہ ہے تو بھائی ایک بہت شریف آدمی ہے، قرآن حدیث کا نام لیتا ہے، یہ جھوٹ نہیں بولتا ہوگا۔ عام بندے کا ذہن کیا ہوگا؟ یہی ہوگا نا جی، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے بارے میں ایک اچھا گمان رکھتا ہے، لیکن جب حقیقت تک پہنچتا ہے تو بندہ کہتا ہے کیا ہے۔ بس اوقات تو جو ان کو انہوں نے نہیں پڑھا، بس اوقات ہماری بات سن لیتے ہیں تو کہتے ہیں یار یہ خام خائی ان کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، وہ تو بڑے شریف لوگ ہیں، قرآن حدیث کی گل کر دیا، وہ تو قرآن حدیث کی بات کرتے ہیں، یہ خام خائی ان کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میرے عزیزوں، عالم کا کام یہ ہے کہ جہاں بھی فراڈ ہو رہا ہے نا، فراڈ کی وضاحت کرے۔ دین کو جہاں بھی 2 نمبر انداز میں پیش کیا جا رہا ہے تو وہ عالم جو اس بات کو سمجھتا ہے اس کی ذمہ داری بنتی ہے کہ میں حق بات لوگوں کے سامنے پہنچاؤں۔ تو یہ ایک بہت بڑا آج ایک فتنہ ہے کہ سعودی علماء کی کتابیں یہاں سے تبدیلیاں کر کے چھاپی جا رہی ہیں۔ تو بھئی آپ نے وہ مسئلہ نہیں ماننا تو آپ کتاب ہی نہ چھاپو، کس نے آپ کو مجبور کیا کتاب چھاپنی ہے؟ تو کتاب اس لیے چھاپتے ہیں کہ وہاں ان کو دھوکہ دیتے ہیں کہ ہم آپ لوگوں کی کتاب وہاں پاکستان میں ترجمہ کر کے فری تقسیم کرتے ہیں۔ تو یہاں آپ بازار میں جائیں، منہاج المسلم کا ریٹ پوچھیں، پھر جب آپ کو جو ہے نا 1800-1900 روپیہ دینا پڑے گا نا اتنی کتاب کا، پھر آپ کہیں گے اوہو کہاں فری تقسیم اور کہاں 1800-1900 روپے کی ایک کتاب، اور اندر تبدیلیاں ہی تبدیلیاں۔
تو جو دھوکہ دیتے ہیں کہتے ہیں سعودیہ والے اور ہمارا مسلک ایک ہے، ان کا اور ان کا مسلک ایک نہیں۔ اگر ایک ہوتا تو ان کو ان کی کتابوں میں تبدیلیاں نہ کرنی پڑتی، تبدیلیوں کے بغیر چھاپتے۔ ہم کہتے ہیں یا تو تبدیلیاں کرنیاں چھوڑ دو، چھاپو اور ویسے چھاپو، یا پھر کتابیں چھاپنا چھوڑ دو اور عوام کو دھوکہ دینا چھوڑ دو۔ یہ نہ کہو کہ سعودیہ والے اور ہم ایک ہیں، ہمارا مسلک ایک ہے۔ زمین و آسمان کا فرق ہے تمہارے اور ان کے مسلک کے اندر۔ اسی طرح سعودیہ والے حضرات کے اور یہ فرقہ اہل حدیث کے حضرات کے موقف میں جہاں اور مسائل میں فرق ہے، تو ایک فرق جو ہے وہ ہے کہ جرابوں پر مسح کرنا جائز ہے کہ نہیں۔ آج کل اس سردیاں ہیں نا، تو سردیوں میں یہ مسئلہ چلتا ہے کہ یہ حضرات دھکے سے اگلے بندے کو نا جرابیں اگر وہ اتار کر وضو کرنا چاہے تو اتارنے نہیں دیتے، کہتے ہیں نا ایسے مسح کر لو، کیا ہے ایسے مسح کر لو نماز ہو جائے گی۔ یہ بات میری یاد رکھیں کہ باریک جرابوں پر مسح کرنے کے متعلق کوئی ایک بھی صحیح حدیث صریح موجود نہیں ہے، جھوٹ ہے یہ۔ جو روایت موجود ہے محدثین نے اس کو شدید مجروح، شدید ضعیف بتایا ہے۔ خود امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جیسے، امام مسلم جیسے حضرات، امام ابو داود جیسے حضرات، امام بہقی جیسے حضرات جو بڑے بڑے محدثین ہیں، اور وہ محدثین جن کو یہ بھی اپنا بڑا سمجھتے ہیں، ان حضرات نے جرابوں پر مسح کی حدیثوں کو شدید ضعیف بتایا ہے۔ اور ہم یہ مسئلہ یوں بیان کرتے ہیں کہ دیکھو اگر کسی درجے میں جرابوں پر مسح کی کوئی حدیث ایسی ہے کہ اس پر عمل ہو سکتا ہے، تو اس سے مراد وہ جرابیں ہیں جو کہ موزوں جیسی ہیں، جو موزوں جیسی ہیں، موزے کی صفات والی ہیں، ان پہ مسح جائز ہے۔ عام جراب پر مسح کرنا جو پتلی اس پر مسح کرنا جائز نہیں ہے۔ کیوں؟ تھوڑا سا مسئلہ سمجھ لیں، پھر میں حوالہ دے دیتا ہوں کہ سعودیہ والے اس کے قائل ہیں کہ وہ کہتے ہیں باریک جراب پر مسح نہیں ہوتا۔ مسئلہ سمجھ لیں، اصل حکم ہے قرآن کریم کا کہ جب وضو کرو تو اپنے پاؤں کو دھوو۔ ہم جانتے ہیں وضو کے 4 فرض ہیں۔ قرآن کریم میں سورہ مائدہ کے اندر آیت نمبر 6 ہے، اللہ پاک نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین۔ فرمایا اے ایمان والو جب تم نماز کے لیے کھڑے ہونے لگو تو اس وقت فاغسلوا وجوہکم اپنے چہرے کو دھوو، یہ پہلا فرض۔ وایدیکم الی المرافق اپنے ہاتھوں کو کہنیوں سمیت بازو کو دھوو، اور فرمایا وامسحوا برؤوسکم اپنے سر کا مسح کرو، وارجلکم الی الکعبین ٹخنوں سمیت اپنے پاؤں کو دھوو۔ قرآن کریم کی اس آیت کی وجہ سے، کیونکہ واضح قرآن پاک کی آیت ہے، نص قطعی ہے اور قرات سے متواتر ہے، اس کی وجہ سے پاؤں کو دھونا وضو کے اندر فرض ہے۔ اب موضوع پر مسح جب ہم کرتے ہیں، اس کے قائل علماء کرام ویسے نہیں ہوئے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں اس وقت تک موضوع پر مسح کا قائل نہیں ہوا جب تک چڑھتے سورج کی طرح میرے سامنے موضوع کی حالت میں مسح کرنے کے دلائل نہیں آ گئے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے تواتر کے ساتھ یہ بات، سب تواتر کا مطلب ہوتا ہے نقل کرنے والے اتنے لوگ ہوں کہ ان کا جھوٹ پر جمع ہونا محال، لوگ کہیں ان بندے جھوٹ نہیں بول سکتے۔ 80 سے زائد صحابہ کرام نے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو موضوع پر مسح کرتے ہوئے دیکھا، تو وہ حدیثیں بھی متواتر ہیں، صحیح بھی ہیں، متواتر بھی ہیں، اور امت مسلمہ کا اجماع بھی ہے کہ موضوع پر مسح جائز ہے۔ اس کی وجہ سے کہا کہ بھئی قرآن پاک کی اس آیت میں تخصیص ہوئی یا نسخ ہوا کہ جب بندے نے موزے پہنے ہوئے ہوں تو اس حالت میں موزے پر مسح کر سکتا ہے، وگرنہ اس کو پاؤں دھونا پڑے گا۔ تو چونکہ قرآن پاک کی واضح آیت سے پاؤں کا دھونا ثابت تھا، اب اس میں اگر مسئلے میں تبدیلی آنی تھی، اس کے لیے قوت میں دلیلیں بھی ایسی چاہیے تھیں جو کہ قوت میں اس کے برابر یا اس سے ملتی جلتی ہوں۔
تو وہ حدیثیں جن میں موضع پر مسح کا تذکرہ ہے وہ حدیثیں بھی متواتر ہیں، صحیح ہیں، اور حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنے صحابہ نے دیکھا کہ جتنے کو ہم گن نہیں سکتے، اس لیے ہم قائل ہوئے کہ موضع پر مسح جائز ہے، موضع پر مسح جائز ہے۔ کیوں؟ ادھر وضو والی آیت پاؤں دھونے کی بھی متواتر اور موضع پر مسح کی حدیث بھی متواتر۔ ہم نے کہا بھی مسئلہ منسوخ ہو گیا موضع پر مسح کی حالت میں۔ اگر کسی بندے نے موزے پہنے ہوئے ہیں تو اس وقت مسئلہ منسوخ ہو گیا کہ بھی اس حالت میں پاؤں دھونے کا حکم نہیں ہے، موضع پہ مسح کر لو۔ اب موزہ وہ ہوتا ہے جس میں 3 شرطیں بڑی بڑی پائی جائیں، 3 شرطیں بڑی بڑی پائی جائیں۔ نمبر 1، وہ پاؤں پر خود بخود ٹھہرا ہوا ہو، کسی چیز سے اس کو باندھا نہ گیا ہو، اوپر رسی نہ پائی ہوئی ہوئے، لاسکٹ نہ پائی ہوئی ہوئے۔ اگر انہوں ویسے پر کھڑا کریے پاؤں تو پائیں بغیر ویسے ہی وہ خود خود کھڑا ہو جائے، اپنی سختی کی وجہ سے اور جو ہے اپنی موٹائی کی وجہ سے۔ اتنا موٹا ہے، ہم نے کھڑا کیا وہ کھڑا ہو گیا، وہ گرے نہ اس طرح اتنا کھڑا ہو جائے۔ نمبر 2 کہ اس کو پہن کر مسلسل بندہ کم از کم 1 فرسخ جو 3 میل کا ہوتا ہے، 3 میل تک بندہ پیدل چل سکے، یہ کوالٹی ہو اس کے اندر۔ سمجھ آئی؟ نمبر 3، تیسری صفت موضع کی یہ ہے کہ اس موضع پر مسح کرنا جائز ہے کہ جو اتنا موٹا ہو کہ پاؤں کی ساخت اس نے چھپائی ہوئی ہو۔ لیکن میں نے جراب پہنی ہوئی ہے، اس نے پاؤں کی ساخت چھپائی نہیں ہوئی۔ ساخت کا مطلب کیا؟ کہ پاؤں کی انگلیاں، ٹخنا، گٹا، ان کی ساخت نظر نہ آتی، اتنا موٹا ہو جس طرح موزہ ہوتا ہے نا، موزہ چمڑے کا پہنتے ہیں، اب اس میں انگلیاں کی ساخت، یہ انگلی نظر آ رہی ہے، یہ ساخت، یہ انگلی بڑی ہے، یہ چھوٹی ہے، یہ چھوٹی ہے، یہ بڑی، نظر آئی نا ساخت؟ موزے میں نظر نہیں آتی۔ یہ دیکھیں ٹخنا نظر آ رہا ہے، یہ دیکھیں موزے میں ٹخنا نظر نہیں آتا، ساخت نظر نہیں آتی۔ اتنے موٹے ہوں کہ پاؤں کی ساخت نظر نہ آئے، ساتر اسے کہتے ہیں عربی میں، اور پانی اگر اس کے اوپر پھینکو تو پانی نیچے زمین نہ اپنا پاؤں تک نہ پہنچے، اتنے موٹے ہوں۔ یہ 3 شرطیں موضوع پر مسح کے لیے ہیں۔ کیوں؟ صحابہ کرام عموماً اور حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی جو ہے وہ موضوع کو پہنتے تھے، تو صحابہ کرام کی عادتیں عام طور پر اس کو پہن کر پیدل چلتے تھے، جوتے ساتھ استعمال نہیں کرتے تھے۔ اس پر مسح کرنا جائز ہے موضوع پر۔ یہ 3 شرطیں موضوع کی ہیں، تو جو جرابیں موضوع والی ہوں، یعنی موضوع والی صفات والی 3 صفتیں اس پہ پائی جائیں، اس پہ مسح جائز ہے۔ جس میں یہ شرطیں نہ پائی جائیں اس پہ مسح کرنا جائز نہیں ہے۔ اگر جرابوں پر مسح کے متعلق کوئی حدیث اگر ہے بھی، میں نے کہا وہ روایت ضعیف، خود ان کے بڑے حضرات نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے، میں اس پہ مستقل کتاب لکھ رہا ہوں کہ لوگوں کی نمازیں برباد ہو رہی ہیں، کہ ان کے بڑے حضرات میں سے ہیں نذیر حسین دہلوی صاحب، شیخ الکل فی الکل نذیر حسین دہلوی صاحب کہتے ہیں، ان کا تفصیلی فتویٰ ان کے فتویٰ موجود ہے جو کہ باری جنوں پر مسح نہیں ہوتا۔ ان کے بڑے عالم ہیں جن کا نام عبد الرحمن مبارک پوری صاحب ہے، جنہوں نے توفۃ الحافظ ترمذی شریف کی شرح لکھی ہے، انہوں نے خود ان کے فتاویٰ بھی میرے پاس موجود ہیں، اور ترمذی شریف کی شرح بھی اس میں انہوں نے لکھا ہے تفصیل کے ساتھ کہ باری جنوں پر مسح نہیں ہوتا۔ ان کے بڑے عالم ہیں عبد اللہ مبارک پوری صاحب، ان کی کتاب یہ مرآۃ المفاتیح جو ہے مشکاۃ المصابیح کی شرح، اس میں لکھا ہے بڑی جگہ پر مسح نہیں ہوتا۔ ان کی مشہور کتاب دستور المتقی یونس دہلوی صاحب اس پر لکھا ہے جراب پر مسح نہیں ہوتا۔ ان کے اکابر میں سے بڑے ہیں جس کا نام شمس الحق عظیم بادی صاحب ہے، انہوں نے سنن ابی داؤد کی شرح لکھی ہے اون المعبود کے نام سے، انہوں نے لکھا ہے باری جراب پر مسح نہیں ہوتا۔ آج امت مسلمہ کی نمازیں برباد کر رہے ہیں۔ حدیث پاک میں حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا مفتاح الصلاۃ الطہور، جو طہارت ہے یہ نماز کی چابی ہے، طہارت نماز کی چابی ہے۔ جس بندے کا وضو ہے اس کی نماز ہے، جس کا وضو نہیں اس کی نماز نہیں۔ یہ جرابیں جو پتلی ہم پہنتے ہیں یہ ایسے ہے جس طرح کے ننگا پاؤں، اس لیے اس کو اتار کر پاؤں کو دھونا ضروری ہے اور یہ فرض ہے۔ اگر بندہ نہیں دھوتا تو اس کا وضو نہیں ہوا، جس کا وضو نہیں ہو اس کی نماز ہو جائے گی؟ اس کی نماز نہیں ہوگی۔ کیوں؟ حضور نبی پاک نے فرمایا طہارت نماز کی چابی ہے، طہارت نماز کی چابی ہے۔ تو لہذا
جب آج کی فرقہ اہل حدیث کے حضرات ہیں نا، یہ کہتے ہیں جراحوں پر مسح کر لو، کوئی مسئلہ نہیں ہے، دھکے سے اگلے بندے کو مسح کرواتے ہیں، اپنی نماز تو برباد کرنی، دوسرے بندے کی بھی برباد کر رہے ہیں۔ اس لیے ہم کہتے ہیں جو کہتے ہیں نا ان کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، ان کے پیچھے نماز نہ ہونے کی وجہ یہ بھی ہے کہ یہ عام پتلی نائلون کی جرابوں پر مسح کر لیتے ہیں، حالانکہ مسح نہیں ہوتا، وضو نہیں ہوتا۔ جب وضو نہیں ہوا تو امام کی نماز کیسے ہوگی؟ امام کی اگر اپنی نماز نہیں تو اس کے پیچھے پڑھنے والے بندے کی نماز کیسے ہو جائے گی؟ جبکہ سعودیہ والے حضرات یہ نہیں کہتے، کیونکہ ہم بات تو کر رہے ہیں اس موضوع پر کہ سعودیہ والے حضرات میں اور ان حضرات میں کیا فرق ہے موقف کے اعتبار سے۔ تو وہ کہتے ہیں جرابیں جو ہیں عام پتلی نائلون کی، ان پر مسح نہیں ہوتا۔ سعودی علماء کے کئی حوالہ جات ہیں اور بہت ساری کتابیں وہ ہیں جو انہوں نے خود شائع کی ہیں۔ یہ دیکھیے میرے ہاتھ میں کتاب ہے فقہی احکام و رسائل، یہ کتاب انہوں نے چھاپی ہے، اس کی جلد نمبر 1 ہے، شیخ صالح بن فوزان سعودی عالم ہے، تو ان کی کتاب ہے، انہوں نے لکھا ہے کہ باریک جراب پر مسح نہیں ہوتا، جلد نمبر 1 ہے اور صفحہ نمبر اس کا 53 ہے۔ یہ کتاب انہوں نے چھاپی، مکتبہ دارالسلام نے چھاپی یہ کتاب، یہ ان کا مکتبہ ہے۔ یہ وہی منہاج المسلم کتاب، یہ ابو بکر جزائری صاحب وہ سعودی عالم تھے، انہوں نے کتاب چھاپی مکتبہ دارالسلام نے، اس میں لکھا ہے کہ باریک جراب پر مسح نہیں، موٹی جو ہے موٹی جراب پر مسح ہوگا، وہ جو کہ موزے کی صفحات والی ہے۔ اسی طرح یہ میرے پاس کتاب ہے شیخ سعودیہ کے معروف عالم ہے شیخ ابن باز، ان کی فتاویٰ یہ ان حضرات نے چھاپے ہیں، اہل حدیث حضرات نے پاکستان سے مکتبہ دارالسلام نے چھاپے ہیں۔ اس شیخ ابن باز کے فتاویٰ میں یہ صفحہ نمبر اس کا 46 ہے، اس میں لکھا ہے کہ باریک جراب پر مسح نہیں ہوتا۔ اسی طرح یہ میرے پاس ایک اور فتاویٰ کا مجموعہ سعودی علماء کا فتاویٰ اسلامیہ، یہ بھی اہل حدیث حضرات نے اردو ترجمے کے ساتھ چھاپا، یہاں سے مکتبہ دارالسلام نے اس کو چھاپا، اس کی جلد نمبر 1 ہے اور اس کی جلد نمبر 1 کے صفحہ نمبر 314 پر لکھا ہے باریک جراب پر مسح نہیں ہوتا، باریک جراب پر مسح نہیں ہوتا۔ اسی طرح یہ میرے پاس کتاب ہے، معروف سعودی عالم ہے الاسئلہ والعجوبہ، یہ معروف سعودی عالم شیخ عبدالعزیز المحمد سلمان، عربی میں ہے الاسئلہ والعجوبۃ الفقہیہ، یعنی سوال اور ان کے فقہی مسائل اور ان کے جوابات، مطلب یہ ہے۔ تو یہ پہلی جلد ہے، اس کی پہلی جلد کے صفحہ نمبر جو ہے وہ 28 پر شیخ عبدالعزیز المحمد سلمان فرماتے ہیں باریک جراب پر مسح نہیں، اس کے لیے موٹی جراب کا ہونا ضروری ہے۔ موٹی کا سفر میں نے بتا لیا آپ کو، جس میں موزے والی صفات پائی جائیں۔ اسی طرح یہ میرے ہاتھ میں ایک فتاویٰ کا مجموعہ ہے، فتاویٰ اللجنۃ الدائمہ للبحوث العلمیہ والافتاء، یہ سعودی علماء کی کمیٹی بنی ہوئی ہے، وہاں پر متفقہ فتاویٰ انہوں نے سعودی علماء کی کمیٹی نے چھاپے ہیں، تو اس کا نام دیا فتاویٰ اللجنۃ الدائمہ للبحوث العلمیہ۔ یہ اس کی 5ویں جلد ہے اور 5ویں جلد کے صفحہ نمبر 244 پر، 47 پر، 50 پر مختلف فتوے نقل کیے گئے کہ عام جراب نہیں بلکہ اس جراب پر مسح ہوگا جو موٹی ہے۔ اسی طرح یہ کتاب سعودیہ میں عام چلتی ہے، بلکہ جو ہے اداروں میں پڑھائی جاتی ہے، جس کا نام زاد المستنکر ہے۔ یہ معروف اپنا حنبلی عالم موسیٰ بن احمد ہے، یہ ان کی کتاب ہے زاد المستنکر کے صفحہ نمبر 59 پر جو ہے خود انہوں نے لکھا ہے کہ بھائی جراب جو ہے وہ اس کا موٹا ہونا ضروری ہے، یہ باریک جراب پر مسح نہیں ہوگا۔ یہ روض المربع، یہ اس کی شرح ہے، یہ بھی سعودیہ سے چھپی ہوئی ہے، مکتبہ دارالزمان، یہ مکہ مکرمہ مدینہ طیبہ کے اندر مکتبہ ہے، وہاں سے میں کتاب لے کر آیا تھا۔ تو اس میں بھی لکھا ہوا ہے کہ بھائی جراب کا مسح کے لیے موٹا ہونا ضروری ہے، وگرنہ اس پہ مسح نہیں ہوگا۔ اسی طرح یہ میرے پاس کتاب سفید الفقہ الاسلامی، الفقہ الاسلامی سوال جواب، یہ لکھنے والے شیخ عبداللہ بن محمد الغنیمان، یہ مسجد نبوی کے مدرس ہے، پر لکھا ہوا ہے، یہ سعودیہ سے میں کتاب لکھ کے آیا تھا، مسجد نبوی کے مدرس نے کتاب لکھی ہے، اس میں بھی لکھا ہے کہ باریک جراب پر مسح نہیں ہوتا۔ تو دیکھیں میں نے تقریباً اس پہ 8 حوالہ جات آپ کو سعودی علماء کتابوں کے دیے۔ تو جو جراب باریک ہے، باریک جراب پر مسح نہیں ہوگا، اگر کوئی بندہ کر لے گا اس کی نماز نہیں ہوگی۔ کیوں؟ اس لیے کہ وضو کا فرض پاؤں کو دھونا ہے، ایسی حالت میں پاؤں دھونا ضروری تھا، چونکہ اس نے فرض چھوڑ دیا، بندہ ایک فرض چھوڑ دے تو وہ کام شرعاً شمار ہی نہیں ہوتا، اس لیے وضو ہی شمار نہیں ہوگا۔ آپ دیکھ لیں کتنا نازک مسئلہ ہے کہ بندہ ساری زندگی نمازیں پڑھتا رہے جراب مسح کر کے، لیکن پھر بھی بے نمازی کا بے نمازی ہے، وضو بھی یعنی وقت بھی ضائع ہوا، نماز بھی نہ ہوئے۔
کتنا نازک مسئلہ ہے، جبکہ یہ حضرات جراب پر مسح کروانے کے لیے جو ہے نا وہ بڑے مصر ہوتے کہ نہیں آپ مسح کریں، باریک جراب پر مسح نہیں ہوتا۔ اور اس پہ میں تفصیلی کتاب لکھ رہا ہوں، انشاءاللہ میں کبھی تفصیلی بیان بھی ریکارڈ کراؤں گا، ابھی تو میں صرف اس پہ بات کرتا سعودی علماء میں اور ان میں کیا اختلاف ہے۔ اسی طرح جس طرح اور مسائل میں اختلاف ہے، تو ایک مسئلہ یہ ہے اختلافی سعودی علماء میں اور یہاں کے فرقہ اہل حدیث کے حضرات میں، کہ ایک بندہ رکوع میں اپنے امام کو پائے، شروع نماز میں امام کے ساتھ شریک نہیں ہوا، رکوع میں آگے مل گیا، تو کیا اس کی وہ رکعت ہو جائے گی یا اس کو وہ رکعت دوبارہ پڑھنی پڑے گی؟ اس میں سعودی علماء کے اندر اور اسی طرح فرقہ اہل حدیث کے حضرات میں اختلاف ہے۔ فرقہ اہل حدیث کے حضرات کہنے فاتحہ نہ پڑھو تو نماز نہیں ہوتی، یہ مسئلہ میں نے پہلے بیان کر دیا کہ سعودی علماء یہ نہیں کہتے، وہ نماز میں فاتحہ کو فرض مانتے ہی نہیں ہے۔ دوسری بات، نماز کو مقتدی کے لیے فرض نہیں مانتے، وہ کہتے ہیں یہ کہتے ہیں نا مقتدی نماز نہ فاتحہ نہ پڑھی تو نماز نہیں ہوگی، وہ کہتے ہیں ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے، ایسا کوئی مسئلہ نہیں۔ اب اسی میں متفرع مسئلہ سمجھ لیں کہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھو جو بندہ رکوع میں آ کر امام کے ساتھ شامل ہوا، چونکہ اس نے فاتحہ نہیں پڑھی لہذا اس کی نماز نہیں، اس کی رکعت نہیں ہوگی، اس کی رکعت نہیں بلکہ رکعت اس کو دوبارہ پڑھنی پڑے گی۔ جبکہ سعودی علماء کہتے ہیں نہیں، بلکہ جو ہے جو بندہ رکوع میں آ کر مل گیا تو اس کی رکعت ہو گئی، اس کی رکعت ہو گئی، اب اس کو وہ رکعت دوبارہ پڑھنے کی ضرورت نہیں۔ اور اس مسئلے کا ثبوت خود حدیث پاک میں ہے، اس مسئلے کا ثبوت خود حدیث پاک میں، جو بندہ رکوع میں مل گیا اس کی رکعت ہو گئی۔ اہل حدیث حضرات کا یہ مسئلہ یہ حدیث کے خلاف ہے، خود بخاری شریف کے خلاف ہے۔ بخاری شریف میں حدیث موجود ہے، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے، صحابہ کرام میں سے ایک صحابی ہیں حضرت ابو بکرہ صحابی ہیں، تو وہ لیٹ آئے اور حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم رکوع میں تھے، اس لیے انہوں نے جس طرح بندہ آج کل ہمارے یہاں بعض بندے جس کو مسئلہ نہیں پتہ ہوتا ناواقف، جوتا اتارا ہے وہیں سے، تو جو ہے وہ وہیں اپنا نماز نیت کر رکوع میں جھک گئے اور چلتے ہوئے صف میں آئے، تو جب نماز پوری ہوئی حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا علم ہوا، تو آپ نے فرمایا اللہ پاک تیری حرص کو زیادہ کرے، آئندہ ایسا نہ کرنا۔ تیری حرص یعنی نماز کے لیے حرص ہونا کہ بھی مجھے زیادہ سے زیادہ نماز جماعت کے ساتھ مل جائے، یہ تو ایک اچھی بات ہے، یہ حرص ہونی چاہیے، لیکن یہ کہ یہ کام جو آپ نے کیا کہ وہیں سے رکوع میں جھک گئے اور چلتے ہوئے آئے ہو صف کے اندر شامل، اس طرح نہ کرنا۔ پر میں دیکھو نماز کوشش کرو جماعت کے ساتھ پڑھو، لیکن کبھی لیٹ ہو جاؤ تو جو حصہ امام کے ساتھ پالو ٹھیک ہے، جو رہ جائے وہ کھڑے ہو کر پڑھ لو۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا اس کو کہ تو رکوع میں شامل ہوا تیری رکعت نہیں ہوئی لہذا اپنی رکعت کھڑے ہو کر دوبارہ پڑھنی ہے، تو نے وہ پڑھی تیری نماز ہی نہیں ہوئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا اس کو رکعت کھڑے ہو کر پڑھنے کا، نہیں فرمایا، نہ یہ مسئلہ بیان کیا کہ تو بھی رکوع میں شامل نہیں ہوا، تیری رکعت نہیں ہوئی، بلکہ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ صحابی بھی سمجھتے تھے کہ میں رکوع میں شامل ہو جاؤں گا، مجھے رکعت میری شمار ہو جائے گی، اس لیے تو انہوں نے یہ کوشش کی کہ وہیں سے رکوع میں جھک کر چلتے ہوئے آئے کہ بھئی کہیں رکوع نکل گیا تو رکعت میں دوبارہ مجھے پڑھنی پڑے گی۔ اس سے معلوم فہم صحابی بھی یہ ہے، صحابی کی سمجھ بھی یہ ہے کہ جو بندہ رکوع میں مل جاتا ہے اس کی رکعت ہو جاتی ہے، لیکن یہ اہل حدیث کہتے ہیں کہ رکعت نہیں ہوتی، یہ بات غلط ہے۔ اور سعودی علماء کے فتاوی ہیں وہ بھی کہتے ہیں کہ بھئی جو بندہ امام کے ساتھ رکوع میں شامل ہو جائے اس کی رکعت ہو جاتی ہے، اس کو پڑھنے کی ضرورت کیوں؟ اس لیے کہ اس کے امام نے قرات کر لی، جو قرآن کا حصہ پڑھنا ضروری تھا وہ امام نے کر لی۔ ہم کہتے ہیں کہ چونکہ مقتدی ویسے ہی امام کے پیچھے فاتحہ نہیں پڑھے گا کسی نماز کی کسی رکعت میں بھی، کیوں؟ حدیث پاک میں ہے وَإِذَا قَرَأَ فَأَنصِتُوا، امام جب قرآن پڑھے تو تم چپ رہو۔ حدیث پاک میں ہے مَنْ كَانَ لَهُ امام فقرات الامام لہ قراءۃ، جو بندہ جماعت سے نماز پڑھ رہا ہو تو اس کے امام کا قرآن پڑھنا، مقتدی قرآن پڑھنا شمار ہوگا۔ قرآن کریم میں ارشاد ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَانصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، جب قرآن پڑھا جائے نماز میں تو اس وقت تم اس کی طرف کان لگاؤ، چپ رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ تو چونکہ قرآن و سنت کی روشنی میں ویسے ہی مسئلہ ہے کہ مقتدی نے امام کے پیچھے خاموش رہنا ہے، لہذا اگر بندہ بعد میں لیٹ بھی آیا رکوع میں شامل ہو گیا، چونکہ اس کے امام نے قرآن پڑھ لیا تھا لہذا اس کا پڑھنا شمار ہو گیا، یہ امام کے کھاتے میں آ گیا، امام کے کھاتے میں
آ گیا، لہذا اس کی رکعت ہو گئی۔ یہ کئی فتاویٰ ہیں اس پہ، یہ میرے پاس ہے سعودی علماء میں فقہی احکام و مسائل، یہ شیخ صالح بن فوزان کے اہل حدیث حضرات نے چھاپے، مکتبہ دارالسلام یہ یہاں بھی ہے، فیصل آباد میں بن گیا۔ تو اس میں حضرت نے لکھا ہے کہ جو بندہ رکوع میں شامل ہو جائے اس کی رکعت ہو جاتی ہے۔ اسی طرح جہاں سے ایک اور یہ فتاویٰ اہل حدیث حضرات نے چھاپا ہے، اب دیکھو نا میں جو حوالے دے رہا ہوں کتابیں وہ جو انہوں نے چھاپی ہیں، بندہ کہ میں اس کتاب کو نہیں مانتا، پتہ نہیں تم جھوٹ بول رہے ہو۔ جھوٹ بولنا دیکھ مسلمان کی شان نہیں عام حالات میں، لیکن دین کے نام پہ جھوٹ، اس کی تو پکڑ ہی بڑی سخت ہے۔ تو دیکھو یہ کتاب ہے، اب انہوں نے چھاپی ہے مکتبہ دارالسلام نے، یہ سعودی عالم جو شیخ محمد بن صالح العثیمین، اب ان کے فتاویٰ کا مجموعہ خالد صاحب نے ترجمہ کیا ہے، تو مکتبہ دارالسلام نے چھاپا، تو یہ میرے ہاتھ میں فتاویٰ کا مجموعہ ہے ان کا، تو اس کے صفحہ نمبر 274-75 فتاویٰ ارکان اسلام کے نام چھپا ہوا ہے، اس میں انہوں نے فرمایا جو بندہ رکوع میں شامل ہو جائے اس کی رکعت ہو جاتی ہے۔ اسی طرح سعودی علماء میں ایک عالم تھے شیخ عبداللہ بن حمید، یہ ان کے فتاویٰ کو بھی اہل حدیث نے ترجمہ کے ساتھ چھاپا ہے، تو یہ اپنا یہ چھپا ہے انڈیا سے، دارالعلمیہ دہلی انڈیا، تو انہوں نے چھاپا ہے، اس میں بھی حضرت نے لکھا ہے یہ کہ جو بندہ رکوع میں شامل ہو جائے اس کی رکعت ہو جاتی ہے، صفحہ نمبر اس کا 117 ہے، شیخ عبداللہ بن حمید کی فتاویٰ۔ مسئلے کو سمجھنا ضروری ہے تاکہ بندہ صحیح معنوں میں دینی مسائل پر عمل کر سکے، تو مسئلے کا علم نہیں ہوگا تو بندہ عمل کیسے کرے گا۔ اسی طرح یہ میرے ہاتھ میں فتاویٰ اسلامیہ ہے، اس کی جلد نمبر 1 ہے، اس کے صفحہ نمبر 338 اور 39 پر بھی فتاویٰ موجود ہے۔ یہ فتاویٰ اسلامیہ وہ ہے جو انہوں نے چھاپا ہے۔ ہم کہتے ہیں یار تمہاری چھاپی ہوئی کتابیں تمہیں دکھا رہے ہیں، اب بھی تم مسئلہ نہیں مانتے، اس کا مطلب یہ ہے کہ تم حق بات کو ماننے کو تیار نہیں ہو، الٹا جھوٹ بولتے ہو، کہتے ہو کہ سعودیہ والے وہ بھی اہل حدیث ہیں اور ہم بھی اہل حدیث ہیں، جھوٹ ہے یہ، ان کا ایسے تعلق نہیں۔ تو خیر یہ فتاویٰ اسلامیہ اس کا جلد نمبر 1 ہے اور صفحہ نمبر 238-39 انہوں نے کہا کہ جو بندہ امام کو رکوع میں پا لے اس کی رکعت ہو جاتی ہے۔ الاسئلہ والعجوبۃ الفقہیہ، یہ معروف سعودی عالم عبدالعزیز محمد سلمان، ان کے جلد نمبر 1 ہے، اس میں انہوں نے کہا جو بندہ امام کو رکوع میں پا لے آ کر رکوع میں شامل ہو گیا اس بندے کی وہ رکعت ہو جائے گی۔ منہاج المسلم، اللہ اکبر، کیا کروں، بڑا پریشان ایسی کتابیں دیکھ کر ہوتا ہوں، یہ بھی دیں، دوسرا بھی جی بھی دیں، شیخ عبداللہ بن دوسرے محمد بن عبداللہ جلد والے فتاویٰ ادھر اگلی لائن میں، اس کی جلد نمبر 1 سبیل والے، جلد نمبر 2 ہے اور صفحہ نمبر اس کا 267 ہے اور صفحہ نمبر اس کا 100 بھی ہے، 66 بھی، یعنی کئی جگہ پر یہ بات لکھی ہے کہ شیخ محمد بن عبداللہ بن سبیل یہ امام کعبہ ہیں، نیچے لکھا ہوا ہے ہاں جی کہ امام کعبہ ہیں۔ ان کا بھی فتویٰ ہے کہ جو بندہ امام کو رکوع میں پا لے اس کی رکعت ہو جاتی ہے، یعنی اس کو رکعت دوبارہ پڑھنے کی ضرورت نہیں۔ اب میں نے عرض کیا تھا نا پہلے کہ یہ حضرات پاکستان سے سعودی علماء کتابیں چھاپ رہے ہیں تبدیلیاں کر کر کے، وہی کتابیں میرے ہاتھ میں آ گئی جہاں انہوں نے اور تبدیلیاں کی ہیں، تو ایک تبدیلی یہ بھی کی ہے، یہ اس کا پرانا ایڈیشن تھا منہاج المسلم کا، اس میں شیخ ابوبکر جزائری جو سعودی عالم ہے انہوں نے لکھا تھا کہ جو بندہ امام کے ساتھ مل گیا اس کی رکعت ہو گئی۔ اب ان کے لیے مسئلہ پریشان کون تھا، اس لیے کتاب دوبارہ چھاپی اور اس کتاب کے اندر اس مسئلے کو نکال کر اپنا مسئلہ ڈال دیا اور کہا کہ اس کی بندے کی رکعت نہیں ہوتی۔ نام کس کا لکھا ہوا، شیخ ابوبکر جزائری کا۔ کتنا بڑا دھوکہ ہے، کتنا بڑا فراڈ ہے کہ سعودی علماء کتابیں وہ تبدیلیاں کر کر کے تم لوگ چھاپ رہے ہو اور اس پہ جو ہے پھر لوگوں کو دھوکہ دیتے اور کہتے کہ سعودیہ والے اور ہم ایک ہیں۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میرے عزیزوں، دینی مسائل کا علم ہونا یہ بہت زیادہ ضروری ہے اور اس کے لیے بندے کو کچھ وقت دینا چاہیے۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، اپنے معاملات یہ سارے شریعت کے تقاضے کے مطابق ہونے چاہیے اور بندے کو کچھ وقت جو ہے اس کے لیے دینا چاہیے۔ ہم بہت سے
سے لوگ ہیں نماز پڑھتے ہیں نماز سیکھتے نہیں ہیں، دین پر چلتے ہیں لیکن دین سیکھتے نہیں ہیں، سیکھے بغیر چلتے ہیں۔ دین کو سیکھیں تاکہ ایسا نہ ہو کہ ہم دینی مسائل پر جن پر عمل کر رہے ہیں ہو سکتا ہے کہ وہ ٹھیک نہ ہوں، اس کی تحقیق ضرور کریں۔ جس طرح اور باقی دنیا کے معاملات کے لیے ہم بڑی تحقیقات کرتے ہیں، اس کے بعد پھر کسی رائے پر پہنچتے ہیں، اس طرح دین کے مسئلے میں بھی یہ دیکھیں کہ کوئی بندہ اگر آپ سے غلط بیانی کر رہا ہے، آپ دیکھیں کہ بھئی واقعی جو ہے وہ غلط بیانی کو حق بنا کر پیش تو نہیں کر رہا۔ اللہ رب العزت ہمیں صحیح معنوں میں دین کی فہم عطا فرمائے، سمجھ عطا فرمائے، اس پر عمل کرنا آسان فرمائے۔